ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، دن بھر میں آنے والی اہم ترین خبروں کی ہنگامہ خیزیوں میں کچھ ایسے رپورٹس آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے رہ جاتے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو کہیں کونے میں دبانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ایسی ایک رپورٹ سکنیا شانتا کی ہے جو دی وائر کے حوالے سے ہم تک موصول ہو رہی ہے کہ سینٹرل جیل جو جے پور کا ہے وہاں پر کس طرح کی ایک قیدی زندگی گزارتا ہے، کس طرح وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور کس طرح مجبور کیا جاتا ہے ان کو ایک غیر انسانی زندگی جینے پر۔ ہم دنیا بھر کے مختلف جیلوں کی کہانیاں سنتے ہیں، قید خانوں کی کہانیاں سنتے ہیں۔ جب اپنے ہی ملک کی اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو تب محسوس ہوتا ہے کہ ان جیلوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ سکنیا لکھتی ہے اپنے رپورٹ میں کہ جے پور سینٹرل جیل کے ہائی سیکورٹی سیل میں رضوان کو بہت سوچ سمجھ کر بلٹ ٹوائلٹ یعنی کمرے کے اندر بنے بیت الخلاء کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، جو اس وقت قیدیوں کے نام لیے جا رہے ہیں یہ نام بدلے ہوئے ہیں، پہلے ہی آپ کو واضح کر دوں تاکہ جو ہے قیدیوں کی شناخت چھپائی جا سکے۔ بصورت دیگر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے اور بھی بڑھ جائے گا، اکثر رپورٹر یہی کرتے ہیں۔ دراصل جیل کی تنگ و تاریک کوٹری جو تقریباً 3 سالوں سے ان کا مسکن ہے، وینٹیلیشن اور ایگزاسٹ فین کی سہولیات سے اکثر محروم ہے۔ گویا ایک بار جب وہ بیت الخلاء کا استعمال کرتے ہیں تو بدبو کمرے سے باہر نہیں جاتی اور گھنٹوں یہاں سے تعفن اٹھنا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ناقابل برداشت ہے۔ رضوان کو کئی بار دیر تک سانسیں روکنی پڑتی ہیں چونکہ جیل کا ایک کمرہ تیزی سے ٹارچر چیمبر یا کسی اذیت گاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتا دیں کہ رضوان جے پور سینٹرل جیل میں بند 50 سے زیادہ ہائی سیکورٹی قیدیوں میں سے ایک ہے۔ غور طلب یہ ہے کہ سزا یافتہ اور پری ٹرائل قیدی جیل حکام ٹرائل کی کورٹ حتیٰ کہ راجستھان ہائی کورٹ سے اس نوع کی بنیادی سہولیات کی بابت شکایت کرتے آئے ہیں۔ یہ شکایتیں جن میں سے بعضیں 2019 سے پہلے کی ہیں ان پر بھی اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور اب درجن بھر قیدیوں نے جیل میں بنیادی سہولیات سے محرومی اور غیر انسانی صورتحال کی بابت شکایت کرتے ہوئے اپنے خطوط دی وائر کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جن سے کھچا کھچ بھری ہوئی جیل میں روزمرہ کی ذلت آمیز زندگی کا تصویری خاکہ سامنے آتا ہے۔ ستمبر 2024 میں ریاستی محکمہ جیل خانہ جات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس جیل میں 1818 قیدی ہیں، جبکہ اسے صرف 1173 قیدیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ کافی بڑی سینٹرل جیل ہے جس پر پری ٹرائل اور سزا یافتہ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ ایسے میں امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں قیدیوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی ہوں گی۔ تاہم شکایتوں، درخواستوں اور خطوط کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ قیدیوں کو یہاں بے حد بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ چند سال قبل دہشت گردی سے متعلق معاملے میں قصوروار ٹھہرائے گئے وسیم نئے قیدیوں کے لیے انڈکشن روٹین، شروعاتی روٹین کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ قیدیوں کو ایک مگ، ایک کالا کمبل اور ایک کین دیا جاتا ہے جس میں 5 لیٹر پانی کی گنجائش ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں جیل کے اندر زندہ رہنے کے لیے آپ کی کل کائنات یہی ہے، نہانے، باتھ روم کا استعمال کرنے، حتیٰ کہ پینے کا پانی رکھنے کے لیے بھی ہر ضرورت کے لیے یہی چھوٹا سا کین دیا جاتا ہے۔ وسیم نے 12 صفحے پر مشتمل اپنے خط میں لکھا ہے کہ جے پور میں بہت سردی پڑتی ہے، قیدیوں کو صرف ایک موٹا کمبل دیا جاتا ہے جس کو فرش پر بچھانا ہوتا ہے اور اسی سے خود کو ڈھانپنا بھی ہوتا ہے۔ خستہ حال دیوار، بدحال چھت اور کئی سیلوں میں لیک ہونے کی وجہ سے قیدیوں کو مسلسل اس خوف کے ساتھ جینا پڑتا ہے کہ اگر چھت گر گئی تو وہ دب کر مر جائیں گے۔ ہندی میں لکھے گئے اپنے خط میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں پلاسٹر کا گرنا عام سا واقعہ ہے، یعنی کہ جو دیوار پر پوتی جاتی ہے سیمنٹ وغیرہ۔
دیوائر کو خط لکھنے والے اکثر سزا یافتہ قیدی راجستھان کی دوسری جیلوں میں بھی رہ چکے ہیں۔ بعض قیدیوں کی دیگر ریاستوں میں بھی مقدمے زیر التوا ہیں۔ اپنے خطوط میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں بنیادی سہولیات کا اندازہ ہے۔ مثال کے طور پر کئی معاملوں کا سامنا کر رہے پری ٹرائل قیدی مراری لکھتے ہیں کہ راجستھان کی مختلف جیلوں میں کافی وقت گزارنے کے بعد وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جے پور میں بدترین سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ کھانا انتہائی ناقص ہے اور دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے لیے پیش کی جانے والی واحد سبزی کھیرا ہے۔ وہ لکھتے ہیں جب کبھی غلطی سے آلو اور بھنڈی دی جاتی ہے تو قیدی خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے خط میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جے پور سینٹرل جیل شاید ملک کی واحد جیل ہے جو گیلا راشن نہیں دیتی۔ زیادہ تر جیلوں میں کھانا اس قدر ناقص معیار کا ہوتا ہے کہ قیدی یہاں دستیاب کینٹین سروس پر انحصار کرتے ہیں، لیکن جے پور میں دیگر جیلوں کے برعکس کوئی پکا ہوا کھانا جسے گیلا کینٹین کہا جاتا ہے فراہم نہیں کیا جاتا۔ متعدد قیدیوں کے مطابق کینٹین میں ہلکا ناشتہ سنیکس ہی ملتا ہے۔ کینٹین تک رسائی بھی ایک مہنگا سودا ہے اور صرف وہی لوگ خدمات حاصل کرتے ہیں جنہیں ریگولر منی آرڈر موصول ہوتے ہیں۔ بعض قیدیوں نے اپنے خطوط میں الزام لگایا کہ جب اہل خانہ ان کے لیے سنیکس اور گھر کا پکا ہوا کھانا لے کر آتے ہیں تو اکثر جیل کے اندر اس کو لانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جیلوں میں درپیش ایک اور عام مسئلہ یہ ہے کہ قیدیوں کو ان کی ریگولر سنوائی کے لیے عدالت لے جانے کے لیے پولیس عملے کی کمی ہوتی ہے۔ یہ عدالت عامدرفت ان قیدیوں کو کچھ دیر کو تازہ ہوا فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے خاندان کے افراد سے زیادہ آزادانہ طور پر ملنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر قیدیوں کو ٹرائل کورٹ کے سامنے صرف ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے ہی پیش کیا جاتا ہے۔ جے پور کی جیلوں میں وی سی کے لیے صرف 3 کمپیوٹر ہیں۔ ہر دن تقریباً 200 افراد کی وی سی کے ذریعے پیش ہوتی ہے، وی سی یعنی کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے۔ دیال نام کے قیدی نے بتایا کہ وی سی کے ذریعے ان کی پیشی محض ضابطے کی کارروائی، انہیں کبھی بھی عدالت تک اپنی شکایت پہنچانے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ لکھتے ہیں آپ کا چہرہ جج کو دکھایا جاتا ہے اور آپ کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہائی سیکورٹی سیل میں بند دیال بتاتے ہیں کہ اہل خانہ ہفتہ دار ملاقات کے دوران کس طرح کی توہین، ذلت اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ دیال کا خاندان ہر ہفتے دور دراز کے ضلع کے گاؤں سے ان سے ملنے آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں وہ صبح 8 بجے کے قریب جیل پہنچ جاتے ہیں، لیکن مجھ سے ملنے کے لیے انہیں شام 4 بجے تک اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ملاقات بھی جیل کے عملے کی نگرانی میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں چلتی۔ اگر جیل میں کوئی وی آئی پی ملاقاتی ہوتا ہے تو گھر والوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک اور زیر سماعت قیدی کے خط میں ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والے وکیلوں کو بھی اہل خانہ کی اس سسٹم کے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے قانونی حکمت عملیوں کے بارے میں بات چیت اور گفتگو محال ہے۔ وکیل دیکشا دیویدی جو کبھی جے پور جیل میں بند ایک موکل کی نمائندگی کرتی تھی اور بعد میں اجمیر چلی گئی، خطوط میں کیے گئے ان دعووں کی تصدیق کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہے عام لوگوں وکیلوں کے لیے ملاقات کا کمرہ ایک ہی ہے۔ ہمیں کانچ کی اسکرین کے پار کھڑے ہو کر اپنی موکل سے فون پر بات کرنی ہوتی ہے۔ کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، موکل وکیل کی استحقاق کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، اور بعض اوقات دوسرے لوگ قیدی کے پیچھے کھڑے ہو کر سننے لگ جاتے ہیں کہ وہ اپنے وکیل سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک طویل خط میں جس کے کاپی راجستھان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ارسال کی گئی تھی، قیدی نے شکایت کی ہے کہ اس کے خط مطلوبہ افراد تک نہیں پہنچتے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ خط کو جیل کی سطح پر ہی روک لیا جاتا ہے۔ جے پور سینٹرل جیل میں بند اپنے موکل کے نام ایک وکیل کی جانب سے لکھے گئے خط میں بھی اسی طرح کی تشویش کا اظہار کیا گیا، جس میں وہ لکھتے ہیں میرے پچھلے خط کے بعد سے آپ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا کہ خط آپ تک پہنچا بھی یا نہیں۔ کھچا کھچ بھری ہوئی جیل ایک ایسا مسئلہ ہے جسے جیل سپرنٹینڈنٹ راکیش موہن شرما بھی تسلیم کرتے۔ قابل ذکر ہے کہ 150 سے 160% کے درمیان تصرف کی شرح کے ساتھ یہاں قیدیوں کو انتہائی تنگ جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک نوجوان قیدی نے دیوائر کو لکھے اپنے خط میں بتایا کس طرح اس کے بیرک میں 100 سے زیادہ لوگ ہیں۔ کہتے ہیں اس کمرے میں صرف ایک چھت والا پنکھا ہے، اس بند جگہ میں سانس لینے کے لیے بھی ہوا نہیں۔ وہ شکایت کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ گرمی اور مانسون میں زندہ رہنا خصوصی طور پر مشکل ہوتا ہے۔ غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والے قیدی جن کے پاس صابن یا بالٹی تک خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اکثر کئی دن بن نہائے رہتے ہیں۔ کمرے میں بدبو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کئی لوگ جلد کی بیماریوں کی بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ متعدد قیدی جیل میں غیر انسانی صورتحال کے بارے میں شکایت کرنے پر پرتشدد حملے، الگ کیے جانے، سنگین نتائج کی دھمکیوں کے اپنے تجربے کا اشتراک کرتے ہیں۔ دیوائر کے ساتھ اپنے پریشانیوں کا اشتراک کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ واضح طور پر ذکر کرتے ہیں کہ ان کے خطوط انہیں حکام کے غضب میں مبتلا کر دیں گے، لیکن وہ یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہے بشرطے کہ ان کے مسائل کو عام کیا جائے اور ریاست ان پر کارروائی کرے۔ دیوائر نے مفصل سوالنامے کے ساتھ شرما سے رابطہ کیا۔ قیدیوں کی جانب سے لگائے گئے متعدد الزامات کے جواب میں شرما نے کہا کہ وہ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے قیدیوں کے رویے کے بارے میں بات کی۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے خطوط ان کے وکلاء تک نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کا پیغام مل گیا، لہٰذا ایک بات تو واضح ہے، یہاں کے قیدی باہر کی دنیا سے رابطہ رکھنے میں کامیاب ہیں۔
تاہم خطوط ڈاک سروس کے ذریعے دیوائر کو نہیں بھیجے گئے تھے، جو جیل میں اور جیل سے رابطے کا واحد قانونی ذریعہ ہے، اور جو قیدیوں کے لیے دستیاب ہے۔ پوسٹل سروس کے ذریعے اپنے وکلاء اور اہل خانہ کو خطوط بھیجنے یا وصول کرنے میں ان کی ناکامی کا ایک مسئلہ بہرحال ہے۔ شرما نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ شکایتیں صرف اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ قیدی بیکار رہتے ہیں۔ جب آپ سارا دن مصروف ہوتے ہیں تو آپ بمشکل اپنے کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہاں کے قیدی ایسے مسائل کے بارے میں سوچنے کے لیے آزاد ہیں جن پر واقعتاً تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کا ایک عجیب و غریب طبقہ ہے جو جیل کی حالت کے بارے میں شکایت کرتا ہے۔ یہ تعلیم یافتہ قیدی ہیں جو ایک منظم سنڈیکیٹ کا حصہ ہیں، ان میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں۔ تاہم سپرنٹینڈنٹ نے خطوط میں اٹھائے گئے خدشات کے بارے میں کہتے ہوئے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ انکوائری کا معاملہ ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جتنے بھی نام اس میں شامل کیے گئے ہیں وہ نام تبدیل کیے گئے ہیں۔ یہ جے پور کے سینٹرل جیل کا حال ہے جو ایک خط کی وجہ سے لوگوں کے سامنے وہاں کے حالات سامنے آ پائے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،